الله الرحمن الرحیم وبه نستعین اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دانشوران قوم و ملت اور حضرات علماء کرام، ہم لوگ ایک بہت بڑی فکر اور بہت بڑی سوچ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہ ہے بلا تفریق مسلک قوم و ملت اتحاد۔ ظاہر سی بات ہے، یہ کسی عقل مند سے یہ بات چھپی نہیں ہے کہ اتحاد کی کتنی ضرورت ہے، لیکن ہم لوگ جب کسی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں اور کہیں جب مارے جاتے ہیں یا مظلومیت کے شکار ہوتے ہیں، تب ہمیں اتحاد کی فکر سوار ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ دباؤ ہمارے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے تو ہم لوگ جس خانوں میں بٹے ہوئے تھے پھر انہی خانوں میں چلے جاتے ہیں۔ آپ اگر غور کریں، عبادات سے لے کر کے تمام جتنی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان تمام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعیت کو، اتحاد کو بہت پسند کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم نماز تنہائی کے اندر پڑھیں گے تو خلوص جتنا ہوگا تنہائی کے اندر، ریا سے وہ نماز پاک ہوگی، دکھلاوے سے وہ نماز پاک ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی جو نمازیں ہمارے اوپر فرض کی ہے، ان میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اجتماعیت کے ساتھ ایک امام کے پیچھے آپ حضرات نماز پڑھیں تاکہ اجتماعیت کا مظاہرہ ہو۔ ہم نماز اور اس میں زیادہ ثواب بھی رکھا گیا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے روزہ۔ روزے کو رمضان کے مہینے میں فرض کیا گیا۔ اب وہ روزے کا مہینہ جہاں بھی جس موسم میں آئے، اسی مہینے کے اندر دنیا کے تمام مسلمانوں کو 1 مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ اس میں آسانی یہ بھی ہو جاتی کہ ہر شخص کو یہ کہہ دیا جاتا کہ جس علاقے کے وہ رہنے والے ہیں، اپنی سہولیات کے حساب سے وہ 1 مہینے کا روزہ رکھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعیت کو پسند کیا ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ نہیں، پورے دنیا کے مسلمان ایک ساتھ 1 مہینے کے اندر روزے رکھے تاکہ اجتماعیت کا پتہ چلے۔ غرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے اجتماعیت کو پسند کیا ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے مسلکوں پر بہت مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، ڈٹے رہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو اختلافی معاملہ ہے وہ اسٹیجوں کے ذریعے سے یا دیگر ذریعوں سے، مناظروں کے ذریعے سے ہمارا اور آپ کا جو آپسی خلفشار ہے وہ ظاہر نہ ہونے پر، ہم جب لوگوں کے سامنے پیش ہو تو اس طریقے سے پیش ہو کہ گویا کہ ہم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمارے درمیان کوئی نفرت نہیں ہے، ہمارے درمیان کوئی جو ہے افتراق نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو تمام لوگوں سے ختم کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی زمانے کے اندر کوئی اہمیت نہیں تھی، ایمان لانے سے پہلے کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، عصبیت کو اور نسلوات کو اور تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر ختم کیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو یہ مقام حاصل ہوا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ کعبے کے چھت کے اوپر کھڑے ہو کر کے آپ اذان دیجئے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اہمیت ہو گئی کہ جہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ تشریف فرما ہوتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو وہی عزت اور وہی مقام جو ہے حاصل ہوتا تھا جو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوتا تھا۔ تو ہمارے درمیان نہ مسلکی اختلاف ہو اور نہ ہی دوسرا جو اختلاف کا سبب ہے وہ ہے ذات اور برادری کے اعتبار سے۔ یہ ذات اور برادری کی عصبیت بھی ہم لوگوں کے درمیان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔